بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق چودھری۔ گوشامولہ میں پی ڈی ایم کے پہلے جلسہ عام کے حوالے سے مختلف سیاسی ورکرز میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی قومی قیادت اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان جلسہ کی اجازت کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کو جلسہ کی اجازت نہیں مل سکی اور پی ڈی ایم کے سرگرم ورکرز اور لیڈران گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں۔ خفیہ انداز میں جلسے کی تیاریاں جاری ہیں اور تصادم کا خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ کے ہی ایم پی اے اشرف انصاری بھی اپنی ریلی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ نون لیگی ورکرز، چونکہ نون لیگ اس پی ڈی ایم کے جلسے کی میزبان ہے، زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بلا اجازت کارنر میٹنگز کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ نون لیگ کے مقامی لیڈران اور متحرک ارکان زیر زمین جا چکے ہیں اور خفیہ انداز میں جلسے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ہر طرح کی اسٹریٹجی بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس گوجرانوالہ میں اس کا جو خفیہ سیل ہے وہ پی ڈی ایم کے شامل جماعتوں کے سرگرم لیڈروں اور ورکروں کی لسٹیں بنانے میں مشغول ہیں۔ وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور خاص طور پہ ان کی نظر نون لیگ کی طرف ہے، کیونکہ بظاہر نون لیگ ہی گوجرانوالہ میں پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں سب سے زیادہ مضبوط پارٹی نظر آتی ہے۔ پی ڈی ایم کے اس افتتاحی جلسے میں پی ڈی ایم میں شامل پارٹیاں اپنی قوت کا بھرپور اظہار کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے ہر پارٹی کو قیادت کی طرف سے ہدف دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی الگ سے اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جبکہ جے یو آئی کا سارا زور مدارس کے طلباء پر ہے کہ ان کے مکتبہ فکر کے جو مدارس گوجرانوالہ میں پائے جاتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو جلسہ گاہ تک کیسے لایا جائے۔ اس کے لیے جے یو آئی ایف بہت متحرک نظر آ رہی ہے، لیکن پولیس کا اور گرفتاریوں کا خطرہ پی ڈی ایم میں شامل ہر پارٹی محسوس کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف پلانز بنائے جا رہے ہیں، اسٹریٹجیز تیار کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک نون لیگ کی طرف سے اس بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہو پایا کہ جلاوطن نون لیگی لیڈر نواز شریف کی بیٹی مریم صفدر روان کو لاہور سے ریلی کے ساتھ جلسہ گاہ میں لایا جائے یا وہ خود ہی بغیر ریلی کے جلسہ گاہ پہنچیں۔ نون لیگ کا ایک مؤثر گروپ ان خدشات کا بھرپور اظہار کر رہا ہے کہ اگر مریم صفدر روان نے ریلی کے ساتھ گوجرانوالہ جلسہ گاہ میں شرکت کا فیصلہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں راستے میں ہی گرفتار کر لیا جائے
اور اس طرح سے اس پہلے جلسے کا ٹیمپو ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ لہٰذا وہ زور دے رہے ہیں کہ مریم صفدر روان ریلی کے ساتھ جلسہ گاہ میں نہ آئیں۔ اس بات پہ بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ نون لیگی لیڈر جو لندن میں جلا وطن ہیں ان کی تقریر براہ راست دکھائی جائے گی کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک جلسے کی اجازت ہی نہیں ملی، اور اگر جناح باغ میں انہیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی اور پھر وہ کسی اور جگہ جلسے کا فیصلہ کرتے ہیں پی ڈی ایم والے، تو پھر خیال یہ ہے کہ شاید ان کے جلا وطن لیڈر کی تقریر براہ راست نہ دکھائی جا سکے، کیونکہ وہاں سکرین کا مہیا کرنا بہت مشکل ہوگا اور ہنگامی طور پہ اس طرح کا ارینجمنٹ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ جبکہ اب تک کے اعلانات کے مطابق نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے رہنما اس جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں، اور ان پارٹیوں کے مقامی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹیں بن چکی ہیں، کسی بھی وقت ان پارٹیوں کے ورکرز پہ کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ بھاری گرفتاریاں کی جائیں گی۔ اس کے توڑ میں پی ڈی ایم نے یہ لائحہ عمل بنایا ہے کہ اگر گوجرانوالہ سے ان کے متحرک اور سرگرم ارکان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو گوجرانوالہ سے دیگر قریبی جو شہر ہیں وہاں سے ارکان کو جلسہ گاہ میں بلایا جائے گا، اور اگر انہیں بھی راستے میں کہیں رکاوٹ پیش آئی تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی انہیں روکا جائے وہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، اور اگر بغیر جلسہ کے نون لیگ جلسہ کرتی ہے بغیر اجازت کے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، اور اشرف انصاری کی ریلی بھی آ جاتی ہے، تو دونوں گروپوں کے آمنے سامنے میں آنے سے تصادم کا شدید خطرہ ہے۔ سیاسی حلقوں سے اس حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی خواہش کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی تصادم سے سیاسی پارٹیوں کو بچنا چاہیے، اور گورنمنٹ نے جلسوں کے لیے جو ایس او پیز اعلان کیے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے ایس او پیز کو جلسوں میں مد نظر رکھنا ضروری ہوگا اور اس کی سختی سے پابندی کروائی جائے گی۔ اس طرح سے پہلا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، افتتاحی جلسہ ہے، وہ ہر طرح سے ہر قیمت پر اس میں قوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شو آف پار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت انہیں ہر قیمت پہ شو آف پار سے روکنا چاہتی ہے، رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے، کنٹینرز لگانا چاہتی ہے، اور مختلف شہروں سے آنے والے ان کے قافلوں کو روکنے پہ بضد ہے۔ 16 اکتوبر کو دیکھنا یہ ہے کہ اب ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کے باوجود یہ جلسہ ہو پاتا ہے، اور اگر ہو پاتا ہے تو پی ڈی ایم اس میں اپنی طاقت کا کتنا مظاہرہ کر پاتی ہے، کیا وہ جناح باغ میں جلسہ کر سکیں گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیا جی ٹی روڈ پہ وہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع کر کے دکھا پائیں گے؟
جس چیز کا وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں، 11 جماعتی اتحاد ہے، اور اس میں 3 پارٹیاں ہیں کم از کم جن کے پاس افرادی قوت کسی حد تک ہے. کیا وہ اپنی افرادی قوت کو اس تناؤ زدہ ماحول میں سڑکوں پہ لا سکیں گے، حکومت کے بالمقابل لا سکیں گے؟ اور اگر وہ پوری طرح سے شوف پار نہیں کر پاتے تو کیا پی ڈی ایم کی جو مجوزہ تحریک ہے وہ ابتدا میں ہی کمزوری کا شکار ہو جائے گی، مزمحل ہو جائے گی، اڑنے سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے جائیں گے؟ یہ دیکھنا ہے اب 16 اکتوبر کو کہ گوجرانوالا شہر کیا فیصلہ کرتا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوش کن خبر ہے. سفارتی محاذ پہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے. یو این او کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے اس کا 3 سال کے لیے رکن مقرر ہو گیا ہے، رکن منتخب ہو گیا ہے. ایشیا پیسیفک گروپ میں 4 ارکان کا انتخاب ہونا تھا، 5 امیدوار تھے: پاکستان، ازبکستان، سعودی عرب، چین اور نیپال. پاکستان نے ریکارڈ توڑ 191 میں سے 169 ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ چین کو 139 ووٹ ملے ہیں اور سعودیہ 191 میں سے صرف 90 ووٹ لے سکا ہے. اس طرح سے پاکستان کو جو لوگ سفارتی تنہائی کے تانے دیتے تھے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. پاکستان اپنے گروپ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے ایک انٹرنیشنل فورم پہ ریکارڈ توڑ کے منتخب ہوا ہے. اس سے پہلے اسی گروپ میں پاکستان نے کشمیر میں انڈیا کے ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مسئلہ بڑے بھرپور انداز سے اٹھایا تھا. گروپ کے ارکان سے پاکستان کو بڑی سپورٹ ملے گی اور انڈیا کے مظالم پر ایک رپورٹ بھی مرتب کی گئی تھی جس سے انڈین مظالم کا پردہ چاک ہوا تھا. اور اب پاکستان جب باقاعدہ 3 سال کے لیے رکن منتخب ہو گیا ہے ریکارڈ ووٹ لے کے، تو اب پاکستان کے لیے اور بھی آسان ہوگا کہ نہ صرف کشمیر بلکہ بھارت میں بھی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے گنڈے ظلم و تشدد کر رہے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ان کے بنیادی انسانی حقوق سے انہیں محروم کیا جا رہا، اس کے خلاف پاکستان اب زیادہ طاقتور اور مؤثر طریقے سے اپنی آواز وہاں اٹھا سکے گا اور انڈیا کا ظلم و تشدد اور دہشت گردی کی وارداتوں کو کھل کے وہاں ہائی لائٹ کیا جا سکے گا. پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ. اللہ حافظ.